آیت نمبر ہے 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا يخلق شیئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے شرک کو رد کرنے کے لیے یہاں اتنی عام فہم اور آسان باتیں ارشاد فرمائیں کہ جس انسان کے پلے معمولی درجے کی بھی عقل ہو وہ بڑی آسانی سے اللہ کی توحید اور شرک کا بیکار ہونا، بے بنیاد ہونا، اس کا فضول اور لایانی ہونا اس کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کائنات کا خالق و مالک ہونے کا حق اس ذات کو ہے جو کسی کی پیدا کردہ نہ ہو۔ علماء کی زبان میں جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود خود سے ہو، الہ، خالق، رب، مالک ہونے کا حق صرف اس کو ہے جو واجب الوجود ہو، یعنی اس کا وجود خود بخود ہو، کسی کے پیدا کرنے سے پیدا نہ ہوا ہو۔ جس کا وجود کسی کے پیدا کرنے سے، کسی کی بنانے سے، کسی کی کاریگری کا نتیجہ ہو، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ نمبر 2، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، الہ وہ ہے جس کا علم کامل ہو، جس کا علم کیا ہو؟ کامل ہو، اور اسباب کا محتاج نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس علم کامل نہیں، اگر کچھ ہے وہ دوسروں سے سیکھا گیا تو یہ شخص اگر رب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ، الہ، رب، معبود وہ ہے جس کا علم کامل ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اور یہ علم اس نے کسی سے حاصل نہیں کیا، بذات خود اس کو ہے۔ تیسری بات، بندوں کا، انسان کا خالق و مالک ہونے کا حق صرف اس ذات کو ہے جو اس کی دعا کو، اس کی پکار کو، اس کے بلاوے کو ہر جگہ بغیر اسباب کے سن سکے، بغیر اسباب کے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں اس کان کے ذریعے، اگر آپ کے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا جائے یا روئی دے دی جائے آپ کو میری آواز نہیں آئے گی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے تو آپ میرے دل کی بات سمجھ، میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں زبان کا محتاج ہوں، آپ میری بات سمجھنے میں کان کے محتاج ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی سنتے ہیں
لیکن سننے میں اللہ جل جلالہ کان کے محتاج نہیں ہیں، اسی لیے جس طرح کے اعضاء ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس طرح کے اعضاء، چونکہ میرے اور آپ کے یہ اعضاء ہونا خود میرے اور آپ کے محتاج اور مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ ہم بولنے میں آواز کے محتاج ہیں، آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی پی لیا جائے گلا بیٹھ جائے تو ہم بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، تو ہم اپنا ما فی الضمیر اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے رکھنے کے لیے بھائی کس کے محتاج ہیں؟ اور اللہ وہ ذات ہے جو کسی طرح کے زبان اور کسی طرح کے کان اور کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ چوتھی بات، یہ انہی آیات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، چوتھی بات یہ ہے رب اور خدا اور الہ مالک ہونے کا حق صرف اس کو ہے کہ اس کے ماننے والوں کو لگے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ بھائی ذرا غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق وجدان سے ہے، لفظوں سے نہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک وہی ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے پلے ایمان ہو جو یہ کہے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا۔ ہماری زندگی کے معاملات خود دسیوں جگہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو بھائی قبول کرتا نہیں کرتا۔ زندگی میں بڑی دعائیں مانگی، زندگی میں بہت سے کام ایسے تھے جو ناممکن تھے، لیکن اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے راہیں کھول دی۔ تو چوتھی بات قرآن یہ کہہ رہا، خدا تمہارا رب وہ ہو سکتا ہے جو تمہاری فریاد سنے، تمہاری پکار سنے، تمہیں لگے کہ میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے۔ جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ تمہاری کسی بات کا جواب دے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب ذرا یہاں الفاظ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایشرکون، یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، ان چیزوں کو جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کاریگر اپنی مصنوعات سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کاریگر نے یہ پھٹی بنا کے میرے سامنے رکھی ہے، میں اس پھٹی کی کاریگری کو دیکھ کر میں اس کاریگر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کاریگر نہیں ہو، چونکہ یہ اس کی بنائی ہوئی چیز خود دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی وہ کیا ہے۔ ایک بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر 10 پارے زبانی نماز میں سنا دے، کیا آپ کو اس سے سند مانگنے کا حق ہے؟ بھائی ذرا توجہ کرو میری طرف۔ ایک بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے پورے رمضان میں آپ کو پورا قرآن بہترین سنا دے، کیا آپ اس کو ختم قرآن والے دن پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا تو نے حفظ بھی کیا ہے یا نہیں، تیرے پاس کو سند ہے؟ کیوں بھائی پوچھ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس نے پورا رمضان قرآن سنا کر صحیح سنا کر ثابت کر دیا کہ مجھے کسی طرح کی سند کی ضرورت نہیں ہے، میرا عمل خود دلیل ہے اس بات کی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر چیز کو چیک تو کرو کہ بنایا کس نے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مصنوعات مارکیٹ میں لاؤ تو صحیح کہ جی یہ جو مری والے پہاڑ ہیں یہ اللہ کے ہیں، اور گجرات میں پہاڑ نہیں تھے، فلاں پیر صاحب نے وہاں بھی ماشاءاللہ جی 4 میل لمبے پہاڑ بنا دیے۔ اب دونوں کے پہاڑ مارکیٹ میں آ گئے، اب چیک کر کے دیکھ لو اللہ والے اچھے ہیں یا فلاں پیر صاحب والے اچھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم میری جگہ میرا شریک بناتے ہو، وہ اپنی کوئی چیز بنا کر لائیں تو صحیح انسانیت کے سامنے۔ ایشرکون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں ان کو، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگلی بات، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور جن کو یہ اپنا معبود کہتے ہیں یہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔
ولا انفسهم ينصرون، اور یہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بڑے بت گرائے، اور طائف کے پاس جو 3 بڑے خدا تھے پورے عرب کے، ان میں سے ایک بت طائف کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مکہ کے سرداروں کو بھیجا، جاؤ بت کو گرا کر آؤ۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کو بہت ڈرایا، اس کے قریب نہ آنا، یہ عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا۔ اور علاقے کے سارے لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے۔ صحابہ اکرام نے جب ان بتوں کو گرایا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج سے کوئی 2010 کی بات ہے، پتہ نہیں 11 کی بات ہے، میرے ایک جاننے والے نے یہاں زمین خریدی، اس میں ایک مزار بھی آ گیا۔ وہاں کے جو پرانے لوگ تھے ان سے پوچھنے پر پتہ چلا یہاں کسی کی قبر نہیں ہے، صرف یہ کاروبار کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے تو یہاں ہل چلا دینی ہے۔ وہ جتنے ماننے والے تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے فون کیا مفتی صاحب ویسے ہی نہ ہمارا ٹریکٹر ہی نہ الٹ جائے، وہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ وہ ماشاءاللہ جس نے زمین لی تھی وہی ماشاءاللہ بڑے مضبوط عقیدہ کے بندے تھے۔ میں بھی چلا گیا وہاں کوئی 200-250 بندہ جمع، کوئی کہو حاج صاحب ایویں ہو جائے گا، کوئی کہے گا تھوڑے بچے مر جائیں گے۔ وہ مجھے کہنے لگے کیا کریں؟ میں نے کہا بس ایک بات کی تصدیق کر لیں یہ کسی کی قبر تو نہیں۔ کہنے لگا جی میں نے پرانے جو صحیح لوگ ہیں ان سے تصدیق کر لیا کوئی قبر نہیں۔ تو انہوں نے ہل چلایا، پورا مزار تھا وہ سارا وہ ہل چلا دیا وہاں۔ اب وہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں کہ یہ ابھی مرے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حاج صاحب کیا محسوس ہوا؟ کہنے لگا جیڑا سواد ہل چلان دے اتھے آیا نا وہ کہیں بھی نہیں آیا، وہ کہیں بھی نہیں آیا۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں وہاں برکتیں نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر انوار و برکات کی بارش نہیں ہے ہر وقت؟ کیوں بھائی؟ کیا جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نہیں برس رہی؟ شریعت نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، لیکن شریعت نے یہ تو اجازت نہیں دی کہ وہاں سجدہ کرو، وہاں کیا کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کو عزت نہ دیں، ان کا احترام نہ کریں۔ ہاں ان کا احترام نہ کریں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ہمیں تو ان کا تذکرے کا قرآن نے، یہ جو بھائی پہلے نبی جو تھے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگا جی یہ قرآن چ ولیاں دا ذکر تے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ولایت تو پہلا درجہ ہوتا ہے جو نبی کو ملتا ہے۔ بھائی کوئی نبی ایسا بھی ہے جو اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا ولی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہ نبی ہیں نہ صحابیاں، کیا ہیں بھائی؟ اصحاب کہف کون ہیں بھائی؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ، آپ کو اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ ہاں اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے مقرب بندے، خصوصاً وہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی، ہمیں ان کے احترام کا حکم ہے، ہمیں ان کے لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا وہ تو توبہ نعوذ باللہ، وہ تو شرک کی بدترین شکل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان 2 نمبر خداؤں کو سیدھی راہ کی دعوت دیں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ کبھی بھی تمہاری پیروی نہ کریں۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر، أَدَعَوْتُمُوهُمْ، تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو، تمہارا پکارنا یا نہ پکارنا یہ برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ 2 نمبر خدا، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ تو تم جیسے بندے، وہ تو کیا ہے؟ تم جیسے ہی
جب وہ زندہ تھے تمہاری ہی طرح تھے. فادعوہم، تم ان کو پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم، لیکن وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے یار جن کو ہم پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کا جواب نہیں دیتے، تو جس اللہ کو تم پکارتے ہو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ جواب دیتا ہے؟ ہم اسے کہیں گے جناب پورے قرآن کریم میں 200-250 مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے کیا کیا؟ جواب دیا. بھائی وہ مشہور واقعہ جو میں نے بڑی مرتبہ سنا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی بڑھاپے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بحث کر رہی تھی اور پورا رکوع اترا اس مائی کی بحث پر. جب پورا رکوع اترا تو بات ہی قرآن نے یہاں سے شروع کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے. جب قرآن اترا تو حضرت عائشہ کہنے لگی قربان جاؤں اس اللہ پر، میرے حجرہ میں یہ بحث ہو رہی تھی، مجھے آدھی باتیں سنی ہیں آدھی نہیں سنی ہیں. 7 آسمانوں پر اللہ نے ساری سن کر سب کا جواب دے دیا. ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکٹھے ہو کر آئے، بالکل یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، آہستہ بھی بلند بھی، کیا ہماری پکار ہمارے اللہ تک جاتی ہے؟ سیدھا سیدھا تو یہ نہیں کہا، وہ مؤدب لوگ تھے، باادب لوگ تھے صحابہ اکرام، یہ تو نہیں کہا ہمارا اللہ ہماری سنتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہے. ادب سے پوچھا اللہ کے حبیب ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، کیا ہمارے اللہ ہماری پکار کو سنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا، اللہ کے نبی ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو کیا جواب دو. قرآن کریم کے آیات آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، میرے بندے جب مجھے سوال کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ان کے سے قریب ہوں یا دور، تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. قرآن نے 2 3 جو اس کی بڑی مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں. دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، یہ تو تمہارے جیسے ہیں، کیا ان کے پاؤں نہیں ہیں جس پر یہ چلتے ہیں؟ تو یہ خدا کہاں سے ہو گئے، یہ رب کہاں سے ہو گئے؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ہاتھ نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا یہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں؟ أَمْ لَهُمْ آذان، کیا ان کے کان نہیں ہیں يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ان میں سے کوئی بھی قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے نبی جی آپ ان کو کہیے ادعوا شرکاءکم، تم اپنے شریکوں کو، اپنے 2 نمبر خداؤں کو بلا لو، ثم کیدونی، پھر وہ میرے خلاف جو چال چلنا چاہیں چل لیں، فلا تنظرون، تم میری کوئی مدد نہ کرنا، تم میری کوئی مدد نہ کرنا، پھر بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا پورے مشرک معاشرہ کے سامنے، اے عرب کے لوگوں میرے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، میرے پیچھے. بھائی میں آخری بات عرض کروں، میدان احد میں جس وقت صحابہ اکرام پر مشکل وقت آیا اور بظاہر پلڑا کافروں کا بھاری رہا، تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزاکم، ہمارے لیے عزا خدا ہے تمہارے لیے نہیں ہے.
اب صحابہ اکرام کو حضرت عمر کو تو آج جوش گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پہلے روک رہے تھے ذرا چپ رہو جنگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابو سفیان نے جب نعرہ لگایا نا لنا عزا ولا عزاکم، حضرت عمر نے بھی پھر نعرہ لگایا اللہ ربنا، اگر تمہارے پاس عزا ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس کون ہے؟ یہ وقتی طور پر تمہیں فتح ہو گئی ہے، اس پر آگے جا کے دیکھ لینا، اللہ تمہیں خود دکھا دے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ثم کیدونی، ان سے کہیے جو چالیں چل سکتے ہیں چل لیں، فلا تنظرونی، ہمیں مہلت نہ دیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔